السلام علیکم جی، میں محمد اکمل ملک نئے ایشوز کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حاجی منظور صاحب گزشتہ دنوں کافی ارجنٹ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ہماری دعا ہے کہ ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رہے۔ اب الحمدللہ ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، تو ہم دوبارہ حاجی منظور صاحب کے ساتھ ایک پروگرام اور مسائل پہ بات کریں گے۔ گزشتہ ہفتے بہت سارے اہم دن آئے جن پہ حاجی صاحب سے بات نہیں ہو سکی۔ 1 مئی کو مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا، 3 مئی کو صحافت کا عالمی دن منایا گیا، اور اس کے بعد فائر فائٹرز کا ڈے بھی منایا گیا۔ اور اسی دوران حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کے لیے ایک نیا قانون لانے کی بھی عندیہ دیا گیا کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، تو اس پہ ذرا بات کی جائے۔ اچھا ناظرین، ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم عمومی طور پہ ایک دن مناتے ہیں، اس دن چند تقاریر کرتے ہیں، اور تقریر کرنے کے بعد کچھ سیمینارز ہوتے ہیں، اور سیمینارز کے بعد وہ دن ختم۔ اس کے بعد اس پہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بات نہیں ہوتی۔ جہاں تک مین سٹریم میڈیا کی بات ہے، تو مین سٹریم میڈیا کے بارے میں بہت سی جگہوں پہ یہ بات کی جاتی ہے، بہت سے صحافی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا پہ اس حوالے سے بات نہیں ہو پا رہی جس حوالے سے ہونی چاہیے۔ اس کی بہت ساری وجوہات یہ بھی ہیں کہ آپ اگر بڑے بڑے چینل اٹھا کے دیکھیں تو ان کے جو مالکان ہیں وہ بھی سیاست میں ان کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے جو پالیسی گائیڈ لائن بنائی جاتی ہے وہ غالباً اگر وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس حساب سے بناتے ہیں، اگر وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اس حساب سے بناتے ہیں۔ تو اس پہ ہم حاج صاحب سے آج بات کریں گے کہ صحافی کو آج کل کے اس مشکل دور میں پروٹیکشن کے لیے، اگر وہ سوشل خبروں کے لیے اپنی بات بیان کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے رہا ہے، تو سوشل میڈیا پہ بھی اب قدغنیں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مزدور یقیناً ان دو ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ایسا سب کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب۔ یہ ہماری میرے خیال میں 1 مہینے کی غیر حاضری ہے۔ رمضان کریم آیا، جی جی روزے رکھے، اس دوران طبیعت بھی خراب ہو گئی، تو ویسے بھی رمضان شریف میں جتنا بھی بندہ صحت مند ہو تو وہ تھوڑا سا محسوس کرتا ہے۔ ہاں جی، صحیح گل۔ تو اس کے بعد عید کے بعد یہ دونوں باتیں، تینوں ایونٹ آپ کے سامنے آ گئے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ یوم مزدور۔ یوم مزدور جو ہے یہ کافی عرصے سے یہ منایا جا رہا ہے کہ مزدوروں کا عالمی دن۔ تو یہ کافی سارے مزدوروں کو یہ پچھلی صدی میں ایک جگہ پہ ان کا قتل عام کیا گیا تھا، ان کو حقوق نہیں دے رہے تھے۔ غالباً رشیا کی بات ہے، روس میں ہوا تھا۔ تو ان کی یاد میں یہ عالمی طور پر جو ہے یہ ان کا دن منایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اتنی بڑی قربانی کے بعد ہم یہ یوم مزدور تو مناتے ہیں، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، لیکن دیکھیں آج بھی مزدور جو ہے نا اس کو اس کے حقوق نہیں مل رہے۔ یہ بات دیکھیں کہ حکومت پاکستان نے کئی سالوں سے یہ بڑا اس کا کہا ہوا ہے کہ ہم جناب مزدور کی کم سے کم اجرت جو مقرر کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آج کل میرا خیال ہے کہ 32-36 ہزار کتنی اجرت ہے، لیکن میرے نالج میں ہے کہ اب بھی مزدور 15-16 ہزار 18 ہزار، اس سے زیادہ اس کو پرائیویٹ شعبہ نہیں دے رہا۔ تو یہ ظلم ہے ان کے ساتھ۔ تو چاہیے تو یہ کہ یہ اب قانون بن گیا ہے تو مزدوروں کو جو گورنمنٹ کی طرف سے مقررہ شرح ہے اس کے مطابق ان کو تنخواہ دی جائے، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ اور مزدور طبقہ جو ہے اس کی حالت جو ہے دن بدن وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری حالت ہے، خاص طور پہ مہنگائی کا جو عالم ہے اس میں ہم کہیں کہ مزدور جو ہے وہ روٹی روزی کس طریقے سے پوری کر رہا ہے یہ تو وہی جانتے ہیں۔ یہ ہماری حکومت کا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پرائیویٹ شعبہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہیں قریب میں ایک ہمارے شوگر مل ہے، تو پرانی بات ہے کہ ایک دن میرے گھر میں ایک مزدور آیا، تو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا حاجی صاحب آپ ہیں؟ میں نے کہا۔ کہنے لگا ایسے ہے کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ڈر رہا تھا، میں نے کہا اندر آ جائیں، اس کو بٹھایا۔ وہ پھر بھی ڈر رہا تھا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے جی میں اس مل میں کام کرتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا وہ دیتے ہیں 3500 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں منتھلی، اور مجھ سے لکھواتے ہیں وہ 4500 روپیہ۔ یہ کیا؟
कहते हैं जी मुझे 4500 पे साइन करवाते हैं, देते 3500 हैं, और फिर मेरी ड्यूटी लिमिट कोई नहीं है, मुझे जो है ना वो तकरीबन 10, 12, 14 घंटे रात को भी कभी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो आप मेहरबानी करें कि इस पे आवाज़ उठाएं। मैंने कहा परेशान हूँ हमेशा, मेरा काम खबर लगाना है तो मैं खबर लगा देता हूँ। खैर उस वक्त असर ये होता था कि हम अखबार में खबर लगाते थे तो कोई ना कोई उसका नोटिस लेता था। तो मुझे याद है कि वो बंदा को तकरीबन 1 महीने बाद मेरे पास फिर दोबारा आया, कहता हाजी साहब तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तो अब हमारे इदारे ने हमें इस महीने पूरी तनख्वाह दी है और हमारे टाइम जो है ना, टाइमिंग जो है ना उसका भी कोई थोड़ा सा असर। तो बात ये जो पुरानी बात है, अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस वक्त तो 3500 4500 हो गया। हुकूमत ने 36,000 रुपये मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन मजदूर जो है 12 14 जी 32,000 मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन मजदूर जो है उसको 15,000 12,000 18,000 22,000 इससे ज्यादा कोई नहीं दे रहा। खासतौर पे ये जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैंने देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड को ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपया मिलता है, ये 20, इससे ज्यादा कोई नहीं देता। अच्छा सर, यहीं पे हम ना थोड़ी सी मिला के बात करते हैं इन दोनों, क्योंकि ये दोनों इश्यूज पे बात इसलिए करना जरूरी थी कि एक तो मजदूर को तनख्वाह उस हवाले से नहीं मिल पा रही, दूसरी बात जहाँ तक आपकी बात है उजरत के हवाले से, तो आमतौर पर हमने देखा बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें वो जो है तनख्वाह नहीं मिलती। तो अब ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स को हम इससे नहीं मिला सकते, ये जरा थोड़ा सा अलग शोबा है। हम अगर देखें कि दुकानों पे देखें, फैक्ट्रीज में देखें, इन सब पे देखें तो सूरत हाल सेम ही है। लेकिन वो 1 मई को मिला के बात इसलिए करने की जरूरत थी कि हम सहाफ़ी जो है इसमें हम भी ये करते हैं कि जिस दिन 1 मई होता है तो 1 मई वाले दिन हम 2-3 पैकेजेस बनाते हैं, वो पैकेजेस टीवीज पे चलते हैं, मजदूरों को दिखाया जाता है, उनकी आंखें दिखाई जाती हैं, आंखों में नमी दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद हम इस पे बात करना छोड़ देते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हम सहाफ़त के उस मयार को भी कि इस्तेमाल कर पा रहे हैं, सहाफ़त को उस अंदाज़े से सहाफ़ी वो काम कर रहा है कि जिस तरह अभी एक मज़दूर की बात हम कर रहे थे, तो क्या वो समझते हैं कि उसके बाद वो तमाम इश्यूज़ उस दिन की हद तक रहते हैं या उसको आगे भी हम लेकर चलते हैं? मलिक साहब बात ये है कि मैं समझता हूँ कि सहाफ़त का किरदार तो इतना ही काफ़ी है कि आवाज़ बुलंद कर, और सहाफ़ियों के पास और तो कोई इख्तियार नहीं है ना, वो तो एक निशानदेही करते हैं कि ये हो रहा है। मसलन कोई एहतियात की काल होती है, मजदूर सड़कों पे आते हैं, सहाफ़ी उनको दिखाते हैं, सहाफ़त में अखबारात में छपता है, मीडिया चैनल ये जो हमारे हैं नेशनल डेली दूसरे सब में वो चीज़ निशानदेही हो जाती है। अब ये काम तो है मुतल्लिका इदारों का। अब सूरत हाल ये है कि सोशल सिक्योरिटी एक इदारा है गवर्नमेंट का जो मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। उसमें यह है कि उनके लिए तकरीबन कुछ एरिया में उनके लिए अस्पताल भी बनाए गए हैं, और उनके लिए ये होता है कि जिस किसी फैक्ट्री में उनकी कोई लिमिट है कि इतने मजदूर हों, तो वो जो उनका साहूकार है, जो सरमायादार है, मालिक है, वो उनको तनख्वाह देगा और उसका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी, उनका कुछ हिस्सा जो है वो सोशल सिक्योरिटी में जमा करवाता है। अब सूरत हाल ये है कि मेरी नॉलेज में ये है कि जंग में इतनी ज्यादा पावर लूम्स हैं, इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, तो उनमें से बमुश्किल चंद लोग जो है ना उनके नाम रजिस्टर्ड हैं, जिनको वहां पे हॉस्पिटल में उनको सरकारी फैसिलिटी मिलती है। बाकी सोशल सिक्योरिटी का जो मुतलका अमला होता है ना, जो उनके अफसरान हैं, जो उनका डिप्टी डायरेक्टर है, उनकी और मालकान की मिली भगत से उनके और तो कार्ड ही नहीं बनते, जो कार्ड बनते हैं तो वो बहुत कम लोगों को बनते हैं। ये बड़ा जुल्म है। और फिर ये है कि अक्सर मालकान जो है वो उनको प्रॉपर तनख्वाह नहीं देते होती जितनी गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है। ये बड़ा जुल्म है, इस पे काम करने की जरूरत है। मुतलका इदारे जो हैं उनको चाहिए कि मजदूर का इस्तेसाल जो है ना वो दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ से सरमायादार फैक्ट्री मालकान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी जो है वो भी उनका प्रॉपर। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई ऐसी सूरत हाल है कि भाई जिस तरह बहुत सारे ये मिल ओनर जितने भी हैं, जितने बड़े सनतकार हैं, ये तो कुछ सब सियासत का हिस्सा भी है, तो क्या समझते हैं कि इसमें कोई सियासी अमवाल दखल भी है कि भाई इस हवाले से भी ज्यादा काम नहीं किया जाता? हाँ, उसमें ये है कि अक्सर हमारा सरमायादार जो है वो सियासत में भी है, और जाहिर है कि जब कोई बंदा, मैं तो समझता हूँ सरमायादारी निज़ाम जो है ये जो जालिमाना निज़ाम है, इसमें चूंकि मजदूर के हकूक जो है ना वो अदा नहीं किए जाते, और यही वजह है कि फिर यूनियन साजी होती है। और अब हालत ये है कि जो सरमायादारी निज़ाम है, जो मालकान है मिलों के, उन्होंने पॉकेट यूनियन बनाई होती है ताकि मजदूरों के असल जो है उनके हकूक बुलंद करने वाला कोई ना हो, और अपनी मर्जी से उनके जो चंद यूनियन के अहदेदार होते हैं उनको मफादात मिलते रहते हैं। वो बात तो करते हैं लेकिन अपने मफाद लेकर खामोश हो जाते हैं, इसलिए आम मजदूर जो है वो बेचारा पिसता है। इस पॉलिसी को मतलब आगे चलाने के लिए हमें करना क्या चाहिए, इसकी जो तजवीज आपके ज़हन में हो? हाँ, इसके लिए ये है, एक तो ये है कि सोशल सिक्योरिटी जो कि पंजाब लेवल पे है,
تو ان کو چاہیے کہ جتنی بھی فیکٹری ہیں سب کو رجسٹرڈ کریں. اور ایک اور بات بھی میں آپ کے نالج میں دوں گا، یہ فیکٹری مالکان جو ہے وہ تو 12 گھنٹے 10 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، تو ان کو پھر بھی کم از کم مہینے کے بعد ایک یہ ہے کہ روز یومیہ اجرت دی جاتی ہے. آپ جاتے ہیں بازار میں، دکان پر، ہوٹل پر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ مزدور کو اس کی یومیہ اجرت دی جاتی ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی ماسیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے. میں جانتا ہوں کہ وہ عورتیں بیچاری گھروں سے نکلتی ہیں بچوں کو چھوڑ کے، وہ مزدوری کرنے آتی ہیں جس گھر میں کام کرتی ہیں. آج کل تو پھر بھی کچھ اچھا ریٹ ہے کہ وہ 1 گھنٹہ کام کرتی ہیں تو ان کو منتھلی 3,000 روپیہ مل جاتا ہے 1 گھنٹہ روزانہ کام کرنے کا. تو ٹھیک ہے، گزارا ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ بھی ایسی ہیں کہ جو ان کو 800 روپیہ 1,000 روپیہ منتھلی ملتا ہے. اب وہ اگر 2-4 چھٹیاں کرتی ہیں تو ان کی تنخواہ کٹ جاتی ہے. یہی حال ہے دکانوں پہ کام کرنے والے جو بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، بڑی بڑی دکانیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جناب صبح سے شام تک ایک دن اگر وہ چھٹی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یومیہ اجرت. ان کو سوشل سیکیورٹی کا، مزدور کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. اس کا بھی اگر کارڈ بنے، اور یہ اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کی. لیبر ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں دفاتر میں، وہ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور وہ منتھلیاں لیتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن اسٹاپ پہ آئے جی. بھائی صاحب، اب پچھلے ہفتے صحافت کا عالمی دن بھی منایا گیا. اب صحافی بھی کہا جاتا ہے کہ اس انداز میں کام نہیں کر پا رہے جو عام لوگوں کا پرسیپشن ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں، ادھر بھی یوٹیوب چینل بنائے جاتے ہیں، اس پہ کام کیا جاتا ہے، وہاں پہ کافی حد تک اچھی باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس حد تک ہے کہ اداروں کی مجبوریاں ہیں؟ کیونکہ ایک صحافی کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ادارے کی پالیسی کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اس کی مجبوری ہوتی ہے. جس کا اظہار، جو چیزیں وہ وہاں پہ نہیں کہہ سکتا، وہ یوٹیوب پہ آتا ہے اور اس پہ وہ بات کرتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں صرف صحافیوں کا وہ کردار نہیں رہا، یا کہ صحافی وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے؟ ملک صاحب، آپ نے بڑا اچھا یہ موضوع جو ہے انتخاب کیا اس کا. میں سمجھتا ہوں میں سن 1985 سے شعبہ صحافت سے منسلک ہوں، اور 1992 میں نے باقاعدہ نیشنل ڈیلی خبریں اخبار جان کیا تھا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے، اس وقت ان کا بڑا نعرہ تھا کہ جہاں ظلم ہوا خبریں، تو ضیاء شاہد مرحوم نے یہ بڑا اچھا نعرہ دیا تھا. ہم رپورٹنگ کرتے تھے، دیکھتے تھے. میں سمجھتا ہوں، اور حالانکہ یہ جتنے بھی انہوں نے یہ ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ورکر کا اخبار ہوگا اور سب کو اس میں شیئر ملے گا، لیکن ان لکیلی کسی کو شیئر نہیں ملا. بلکہ میں نے جو شیئر پرچیز کیے تھے وہ لاکھوں روپے میں تھے. اس وقت 16-17 روپے کا ڈالر تھا. مجھے آج تک 1 روپے واپس نہیں ملا. تو جب مالکان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ جناب شعبہ صحافت کو کمرشل بنیادوں پہ اپنی کمائی کے لیے کریں گے، تو اصل میسج جو ہے نا، جو مشنری جذبہ ہے، وہ ختم ہے. اب دیکھیں اس وقت پاکستان میں سب سے پہلے جو یہ اخبار کے گروپ تھے، یہ جنگ تھا، نوائے وقت تھا، بعد میں خبریں آ گیا، پاکستان آ گیا، اور بھی کئی اخبار تھے. ان میں مشنری جذبہ کار فرما تھا. آپ پرانے لوگوں کو دیکھیں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، یا ذمہ دار اخبار والے وہ مولانا کیا نام ہے ان کا، تو وہ اخبار نکالتے تھے. علامہ اقبال، یہ جو لوگ شروع میں سمجھتا ہوں یہ سارے صحافی تھے. مشنری جذبہ تھا، وہ ایک آواز بلند کرتے تھے حق کی، اور وہ معاشرے میں بہتری چاہتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب اس میں کمرشل بنیادوں پر لوگوں نے اخبار نکالنے شروع کر دیے، چینل بنانے شروع کر دیے، انہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ کر لیا. اور اس وقت اور وہ یہاں تک کہ یہ اپنا ایک اشتہار، نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک اشتہار جو ہے ان کی اجازت بغیر نہیں چلا سکتے. جب یہ معیار ہوگا تو صحافت کا تو گلا گھونٹا جاتا ہے. جو بندے ہم جیسے جو کسی ادارے سے منسلک ہوتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ان کی پالیسی کو تو فالو کرنا ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صحافی چند ایک کو ہائر کر لو، وہ ہمارا جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ ہمارا ڈھول پیٹتے رہیں اور لوگوں کے سامنے ہماری اصل پکچر نہ ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارا مین سٹریم میڈیا جو ہے نا، وہ اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے. ان پہ دباؤ ہے یا کیا ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے اخبارات ہیں، جتنے بڑے بڑے چینل ہیں، ان کو لوگوں نے دیکھنا چھوڑ دیا. اور وہاں پہ کام کرنے والے اکثریت جو صحافی ہیں، جو واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے کچھ چینج آئے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ کے اپنے یوٹیوب
اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے اپنے اپنے چینل بنا لیے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کافی سارے لوگ ہیں جو بڑا ٹھیک کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن کافی سارے لوگ ہیں جو اس میں ولگیرٹی پھیلا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ صحافی، پہلی چیز تو یہ ہے صحافی بننے کے لیے اس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ شعبہ صحافت میں اس وقت لاکھوں لوگ آ گئے ہیں، اور اخبارات کے میں تو اب نام ہی نہیں گن سکتا، چینل کے نام ہی نہیں گن سکتا، سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا سوشل ایکٹیوسٹ آ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی مرضی سے، ان کا کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے۔ اب حکومت نے یہ جو کچھ کر رہی ہے، حکومت اس کے لیے ضابطہ اخلاق بنائے، بالکل بننا چاہیے، میں تو اس حق میں ہوں، لیکن اس میں انتقامی جذبہ وہ کار فرما نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بندہ ہمارا اپنا ہے وہ جو مرضی کرتا رہے، دوسرے کے کردار کشی کرتا رہے، اس کو کچھ نہ کہیں، اور اگر کوئی سچائی بیان کرے تو اس کو ہم پکڑ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اچھی، میں تو اس کو سمجھتا ہوں بہتر، اس لیے کہ جو ہمارے مالکان تھے صحافت کے، جتنے بڑے بڑے ہمارے ادارے تھے، انہوں نے بالکل ایک پلڑے میں اپنا جو وزن ڈال دیا، جس سے وہ لوگ باغی ہو کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آواز خلق را نکارا خدا سمجھو، اس وقت جو سوشل میڈیا پہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے ان میں 2-4% لوگ جھوٹ بھی پھیلاتے ہوں گے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں ان میں حقائق ہوتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو خوف کوئی نہیں ہوتا۔ ادارے میں رہنے والے جو اگر سچی بات کریں تو اگلے دن کہتے ہیں آپ کو شام کی نشست آپ کی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہیں، اگر ان کی انٹرنیشنل تنظیمیں نہ ہوں تو میرے خیال پاکستان تو اس لیے صحافیوں کے لیے بہت ہی زیادہ انسیف ہے۔ اب دیکھیں، ایک مشہور و معروف صحافی، میں تو اس کا بڑا سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑے ڈاکومنٹری پروف دے کے بیٹھتا تھا، ارشد شریف، اس کو کس طریقے سے جناب اس کو بیچارے کو مار دیا گیا، اس پہ اتنی آوازیں بلند ہوئی، اور میری اطلاع کے مطابق ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا، بلکہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ میں اس کے لیے کچھ لوگ جو گئے ہیں، تو ابھی تک اس کی اولاد، اس کا خاندان، وہ بیچارے رو رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو پاکستان صحافیوں کے لیے ایک بالکل غیر محفوظ ملک ہے۔ ابھی کئی صحافی ہمارے ایسے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے آواز بلند کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اگر کوئی سچی بات کرتا ہے، یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے، اس کی بات سنی جائے۔ یعنی کہ آپ کہنے کا مطلب حقائق کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح حاجی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا میں بات بھی ہوتی ہے اور اس سے بات کی بھی جانی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے قوانین بھی بنائے جانے چاہیے، لیکن ان کو مد نظر رکھا بھی جانا ضروری ہے کہ آیا کہ وہ قوانین جو ہیں وہ اس حوالے سے نہ ہوں کہ بالکل ہی وہ کہتے ہیں کہ آواز دبانے والا حساب بن جائے اور حق بات کہنا بھی ذرا مشکل ہو جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرا عمومی طور پہ ذرا جس طرح سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، مختلف سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، بہت سارے صحافیوں سے بات کر کے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ پھر انہیں کو نظریے کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک صحافی کو اس حد تک بھی چلا جانا چاہیے، وہ سیاسی جماعت کے چاہے وہ کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، تو اس کی پارٹی لائن کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ صحافت جو ہے اور یہ مقامی طور پہ بھی ہے، فرض کریں ہمارے کچھ مقامی صحافی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جو وہ یقیناً وہ جو مقامی جو حکومتی ہوتی ہے ان کی آواز کو بھی اس طرح بلند کرتے ہیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے اور یہ ہر جگہ پہ ہے۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صحافیوں کے لیے جو ہے نا کوئی کرائیٹیریا مقرر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، یہ مجھے بڑی یہ بات ہے بڑی افسوسناک کہ میں نے دیکھا کہ پارا چوک میں ایک جگہ پہ برف کا پھٹا لگا ہوا ہے، وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ برف بیچ رہا ہے، ساتھ میں ویگن چلتی ہے، وہاں پہ ایک بندہ کھڑا ہے۔ چوتھے دن وہ بندہ میرے پاس کہتا ہے حاجی صاحب میں کارڈ لیا ہوں فلاں اخبار کا، اور ایک ریڑھی جا رہی ہے، کھوتا ریڑھی، گدھا گاڑی، اس کے پیچھے بھی جناب پریس لکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ صحافت میں جب اس قسم کے لوگ آ جائیں گے، ان پڑھ لوگ آ جائیں گے، یا آپ اس کو بطور ایک ٹول استعمال کریں گے کہ ہم نے جو کاروبار کرنا ہے ہمیں۔ ایک اور بات بھی ہے، میں تو سچی بات ہے، مجھے اتنے سال ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج تک اپنی، میرے پاس شروع سے ہی گاڑی تھی، میں نے آج تک اپنی گاڑی پہ پریس نہیں لکھا۔ لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے ان نون چینل کا یا اخبار کا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ جناب اپنی گاڑی پہ، اپنے موٹر سائیکل پہ وہ جناب پریس لکھ دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بس میں اب آزاد ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صحافیوں کے لیے ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سچی بات کرتا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، اگر کوئی جھوٹی بات کرتا ہے تو اس کا بالکل حساب ہونا چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ آزاد ہے۔ اب دیکھیں، ہر شہر میں 2-3 گروپ ہیں صحافیوں کے۔ ایک وہ ہیں جو لوگ واقعی ریگولر ہیں، جو کام کر رہے ہیں، عامل صحافی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مختلف اداروں سے آئے ہیں، جن کے اپنے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، وہ ناجائز کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی وہ یونین بھی بنا لی ہے، اس میں پھرتے ہیں، ان کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے، اور ان کو اس لیے کہ وہ خوش آمدی ہوتے ہیں۔ وہ حالت یہ ہے نا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس کو دیکھیں آپ کہ اکثریت جو ہے ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔
مجھے یہ کہنے میں کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ اکثریت گمراہ ہو چکے ہیں، ہم نہ تو ہمیں دین کا پتہ ہے نہ ہمیں اخلاقیات کا پتہ ہے، اس لیے جو لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں کام کو اس کو پروٹیکشن دینی ہے، تو اس لیے وہ صافی بن جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل چاہیے کہ جو ہماری یونین ہے، جو پریس کلب ہے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ممبر سازی کریں، اور کم از کم ان میں کو تعلیم کا جو ہے معیار مقرر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو بندہ اٹھتا ہے آ جائے۔ حالت یہ ہے ہر جگہ پہ دو دو تین تین تنظیمیں ہیں، بلکہ اب تو درجنوں بن گئی ہیں تنظیمیں، کوئی کسی حوالے سے اپنی شناخت کروا رہا ہے، تو اس لیے وہ اثر بھی نہیں ہوتا نا۔ صحیح گل ہے تھوڑی۔ اچھا بھائی صاحب، اب اگر ہم اس کے وائلڈ اپ کی طرف جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی طور پہ کہ جو جہاں تک یکم مئی کے مزدوروں کی بات ہے تو حکومت ہر سال پالیسیز لاتی ہے، لیکن پالیسیز کا امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا۔ اب جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ بھائی عائشہ بھی بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، یہ تمام جو ہے سوشل سیکورٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس انداز سے کام نہیں کرتے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہم بھی عمومی طور پہ اداروں کے مورد الزام بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اداروں کے پاس اتنی فیلڈ فورس ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لیبر ڈپارٹمنٹ چلے جائیں تو ان کے پاس 7 8 10 بندے ہوں گے جنہوں نے پورے ضلع کو دیکھنا ہوگا۔ اس طرح سوشل سیکورٹی کے پاس آپ چلے جائیں، ان کے پاس بھی اتنی تعداد ہوگی۔ حکومت ان کو وہ مین پاور دیتی نہیں ہے کہ وہ اداروں کو دیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، خرابیاں بھی ہیں ہر جگہ ہیں، لیکن مجبوریاں بھی ہیں، ان دونوں چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ صحافیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ صحافی کو مورد الزام میں ٹھہرا دیتا ہے، ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس سے بات نہیں کی، اس لیے سیاست کا عمل دخل ہوتا ہے۔ ویسے آپ کیا کہتے ہیں اس کو کنکلوڈ کریں دونوں چیزوں کو، تو اس پہ ہم کیا یعنی کہ ان مسائل کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ملک صاحب، میں نے بات پہلے بھی کی تھی، ابھی کہوں گا کہ صحافت کا شعبہ جو ہے یہ مشنری جذبے سے چلتا ہے۔ تو اس کو اگر ایک عام بندہ جو ہے، ایک ہمارا صحافی بھائی جو ہے وہ اخبار سے منسلک ہوتا ہے کسی چینل سے، تو اس کو سب سے پہلے تو اپنی روزی روٹی کا بندوبست بھی کرنا چاہیے نا۔ یہ میں اس پہ ذاتی طور پہ میری معذرت کے ساتھ، اخبارات اور عمل دخل بھی تو ہے نا کہ وہ تنخواہوں کی وہ صورتحال ہی نہیں ہے، بات یہ ہے تو بھیا تو پھر وہ کام کیا نہ جائے۔ میں وہی کہتا ہوں، بات یہ ہے کہ میرے نالج میں یہ ہے، بلکہ میں اس پہ پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی اخبار کسی ریجنل صحافی کو 1 پائی بھی نہیں دیتا۔ بہت سارے ایسے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ٹی وی چینل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تسی آپ کھانا تو ساڑی واسطے لے آنا۔ یہ بڑا برا یعنی ہے تصور۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ایگریمنٹ کیا تھا نیشنل ڈیلی سے، اس کے بعد چینل 5 بھی آ گیا، انہوں نے ایک اور اخبار بھی نکالے، دی پوسٹ بھی آیا، میں سب پہ کام کرتا رہا۔ تو میں نے ان سے کہا آپ نے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا، آپ کو ہم خرچہ کریں گے۔ تو بھائی میں تو آفس کا بھی خرچہ کر رہا ہوں، آنے جانے والوں کا بھی کرتا ہوں، میرا 10,000 منتھلی خرچ ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ جائیں۔ اب میری انویسٹمنٹ اتنی زیادہ تھی، میں صرف اخبار کی ایجنسی میں بیٹھا رہا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہے اس کو خود سوچنا چاہیے۔ اگر اس کو یہ شوق ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے، اور اگر اس کو شوق ہے تو اس کی آمدنی کا مشکل ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس شعبہ سے اس کو نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جب اس کو روزی روٹی کا مسئلہ ہوگا تو سچی بات نہیں کر سکے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ وہ متعلقہ سرکاری افسران یا ہمارے علاقے کے جو سرمایہ دار ہیں یا ذمہ دار ہیں یا جو بھی ہیں ان کی خوشامد کرے گا، تو یہ صحافت نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ جناب مجھے یاد ہے کہ عابدہ حسین کی والدہ محترمہ انتقال کر گئیں، تو میں نے دیکھا کہ جناب ان کا جو ہے نا وہ مرثیہ جناب پڑھا جا رہا ہے اخبارات میں، بڑا کچھ عرصے بعد وہ جیت گئیں تو ان کے قصیدے لکھے جا رہے ہیں۔ تو صحافیوں کا یہ کام نہیں ہے۔ صحافیوں کا یہ کام تو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر صحافت کو زندہ رکھنا ہے تو صحافی کا اپنا معیار ہونا چاہیے، تعلیم یافتہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس کا اس ادارے سے منسلک ہو جو اس کی سرپرستی کرے۔ اب ادارہ جو ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ جناب اب جھنگ میں اس وقت میرے خیال میں 400-500 کے قریب صحافی پھر رہے ہیں، اخبارات بھی اتنے ہیں جن میں سے آپ ایکٹیو دیکھیں تو 300 کے قریب کے لوگ جو ہیں ایکٹیو بھی ہیں، کچھ لوگوں نے صرف کارڈ لیے ہیں۔ تو بات ایسے نہیں بنتی، اس کو آپ ایک پریشر کے طور پر استعمال کریں بلیک میلنگ کے لیے، پھر لوگ الزام لگاتے ہیں زر صحافت ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں اہلیت ہوگی اور آپ سچی بات کریں گے، یقیناً لوگ سچائی کو پسند کرتے ہیں اور آپ کا معاشرے میں مقام بھی ہوگا اور آپ کو اس کا دلی طور پر آپ کو اطمینان بھی۔ یہ بات ٹھیک ہے جی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہے وہ مزدوروں کے حوالے سے ہو چاہے صحافت کے حوالے سے ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود احتسابی بھی ایک عمل ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی حکومت کو بھی پالیسیز بنانی چاہیے۔ حکومت بھی نا 2 طرفہ چلتی ہے، ڈبل ٹریک پہ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ اس کو جہاں اپنے مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہاں ان چیزوں کو پروموٹ کر دیتی ہے، جہاں اس کے مفادات کا تحفظ نہیں ہو رہا تھا تو وہ ان چیزوں پہ جو ان کو روکنا شروع کر دیتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ظاہر بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو لائن اپنائے ہوئے ہیں، جو ہم طریقہ کار اپنائے ہوئے ہیں، کیا وہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ اس پہ دونوں انداز میں دونوں طرف سے بات ہونی چاہیے، اور میرے خیال میں یہ مسائل اور یہ چیزیں تبھی سامنے آئیں گی۔ ہمیں بھی اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً
شہریوں کو بھی اور عوام کو بھی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ خود بہترین انصاف کرنے والے ہیں, عوام بہترین انصاف کرتے ہیں, ان کو بھی ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. اکمل میری خواہش ہے, آپ کو اجازت دیجیے, ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.